नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। फाशिज़म का निज़ाम हुकूमत हो या निज़ाम रियासत हो या नेशनल सोशलिज़म का निज़ाम रियासत हो, यानी कि हिटलर का निज़ाम हुकूमत हो या मैसोलिनी का निज़ाम हुकूमत हो या जर्मनी का निज़ाम हुकूमत हो या इटली का हुकूमत का निज़ाम हुकूमत हो। इटली में मैसोलिनी ने निज़ाम कायम किया जो फाशिस्ट निज़ाम कहलाता है, और जर्मनी ने हिटलर ने जो निज़ाम किया वो नेशनल सोशलिज़म का नाम के साथ जो है वो हमारे पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए एक असूल और ज़वाबित के तौर पर जो है वो देखा जाता है। अगर हम इन दोनों निज़ामों को एक ही निज़ाम का मानी या मफ़हूम के तसव्वुर से समझने की कोशिश करें तो गलत ना होगा, क्योंकि अपने सोच और फ़िक्र और अपने अमली इक़दामात के लिहाज से दोनों निज़ाम जो है वो एक जैसे हालात व वाक़यात के तहत जो है वो तश्कील पाए, और एक ही हालात व वाक़यात के तहत उनकी नशोनुमाई और नताइज के लिहाज से या फ़ैसला साजी के लिहाज से भी दोनों के अंदर एक मुमासला के तौर पर जो है वो देखा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो चूँकि ज़्यादा एक वाज़िह मानी और मफ़हूम के साथ हमें मैसोलिनी की चूँकि तहरीरें भी नज़र आती हैं, और फाशिज़म के निज़ाम के अंदर जो है वो उसकी बुनियाद पर उसका अहाता भी करने का एक तसव्वुर दिया जाता है। इससे हम आज इन दोनों निज़ामों का एक मजमूई जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है वो ये निज़ाम जो है वो हम फाशिस्ट मैसोलिनी का जो निज़ाम है उसको एक बुनियाद बनाकर जो है वो नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं। फाशिज़्म का जो निज़ाम है ये अपने जिस हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि फ़ाहिशियों के लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया, जिसके मानी जो है वो चंद अफराद का तसव्वुर है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का जो हक़ है वो या उसके जो अफादियत है निज़ाम की, वो उसी वक़्त तस्लीम की जाती है या कायम हो सकती है जिसके अंदर जो मुल्क का नज़्म व नस्क जो है वो लोगों के पास ना बल्कि उन लोगों के चंद मुमताज़ लोगों को हासिल हो। इसीलिए इसे चंद लोगों का निज़ाम भी कहा जाता है, फैशियोमीन के चंद अफराद। इस निज़ाम के अंदर हम देखें तो ये अपने एक निज़ाम जो है वो इत्तिकाई पहलू के लिहाज से देखा जाता है। एक निज़ाम की बुनियाद जिस बुनियाद के ऊपर जो है हिटलर और मैसोलिनी जो है वो मसनद इक़्तिदार पर फायज हुए, एक वो निज़ाम है, और एक वो निज़ाम है जिस उन्होंने तरतीब दिया इक़्तिदार में आने के बाद। तो जो फाशिज़्म का निज़ाम है या नेशनल सोशलिज़्म का निज़ाम है, ये वो निज़ाम नहीं है जिस बुनियाद के ऊपर वो मसनद इक़्तिदार पर फायज है। दरअसल ये वो निज़ाम है जो मसनद इक़्तिदार में आने के बाद जिस निज़ाम के तहत आए थे, उस निज़ाम की अफादियत से इनकार करते हुए या उसके तहत अपने अगराज़ व मकासद के हसूल का यकीनी ना होना और उनका जो एक तसव्वुर बना, और उन्होंने फिर अपनी सोच और फ़िक्र के तहत जो निज़ाम तश्कील दिया, ये दरअसल वो निज़ाम है, चाहे वो फाशिज़्म का निज़ाम हो, चाहे वो नेशनल सोशलिज़्म का निज़ाम हो। इसकी वाज़ेह मिसाल है कि 1922 के अंदर जो है वो मैसोलिनी बरसर इक़्तिदार आता है जमहूरी तरीक़ाकार के साथ, लेकिन वो अपनी आइनी हुकूमत को जो है वो 1935 के अंदर ख़त्म कर देता है, और इस तरह वो आइनी ज़ाब्तों और असूल व ज़वाबित के तहत मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का जो मफ़हूम है उसके ज़रिए वो अपनी पॉलिसियों को और उसके नताइज को जो है पैदा करने से चूँकि कासर महसूस करता था, इसलिए उसने वो निज़ाम तश्कील दिया जो हमें फाशिस्ट सोच और फ़िक्र के तहत कायम होने वाला निज़ाम या फाशिज़्म का निज़ाम या जो नेशनल सोशलिज़्म का निज़ाम जो है जिसको हम करार देते हैं। अगर हम इस निज़ाम के बुनियादी असूलों पर देखें तो इसका पहला और बुनियादी तसव्वुर था वो अमन की मुखालफत का तसव्वुर था। अमन की मुखालफत का तसव्वुर दरअसल जब वो पहली जंग अज़ीम के बाद उनके अंदर पैदा हुआ, जहाँ पर उसे शिकस्त खुर्दा कौमों के अंदर उन्हें शामिल कर लिया गया, चाहे वो इटली हो चाहे वो जर्मनी की रियासत हो। जब एक शिकस्त खुर्दा कौम थी तो उनके नज़दीक जो है वो उस शिकस्त का बदला लेने का जो एक तसव्वुर था उन्होंने इसके अंदर पैदा कर दिया कि अगर रियासत को कायम रहना होता है तो वो अमन के तसव्वुर के ऊपर कायम रहकर जो है वो रियासत की वक़ार में इजाफा नहीं कर सकते। ये जारहाना इक़दामात या और जंगो जदल का ही रास्ता है जो उन्हें रियासत की ताकत का जो है वो ज़रिया बन सकता है। और यह अगर हम इसकी एक अक्कासी देखें तो मैसोलिनी के जो प्रिंस किताब है उसके अंदर भी जो वो एडवाइस करता हुआ नज़र आता है हुक्मरान को एक रियासत के अगराज़ व मकासद के लिहाज से कि उसे एग्रेंडाइज़मेंट का पहलू इख्तियार करना चाहिए, यानी कि रियासत जो है वो उसे अपने जारहाना इक़दामात जो है वो अपने इर्द गिर्द की रियासतों के ऊपर मुसल्लत करते रहना चाहिए, क्योंकि उसके नज़दीक भी कि छोटी रियासतों के पर अगर एक बड़ी रियासत जो है वो हमला नहीं करेगी तो फिर छोटी रियासतें जो है उन पर हमला करके जो है वो अपनी ताकत का जो है वो तसव्वुर जो है कायम कर लेंगी। तो इस दोनों हुक्मरानों के अंदर ये तसव्वुर पैदा हो गया अगर उन्होंने अपनी रियासतों को यानी जर्मनी और इटली को अगर ताकतवर रियासतों के तसव्वुर के तहत इस्तेमाल करना है तो इनकी रियासतों का मकसद जो है वो अमन को ख़त्म करना और दूसरे मुल्कों के खिलाफ जारहाना तसव्वुर को इख्तियार करना। और यही वजह है कि उन्होंने फिर जो एक जारहियत का तस्वर किया, इंग्लैंडाइजमेंट का तस्वर किया, जो इर्द गिर्द की जो रियासतें थी उनसे वसाइल के हसूल के लिए और या अपनी सॉवरेंटी का उनके ऊपर
تصور قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگ و جدل کا عمل جو ہے اختیار کیا۔ پھر جو ہمیں فسطائیت کے اندر ایک بنیادی جو تصور نظر آتا ہے وہ اشتراکیت پر تنقید کا تصور ہے۔ اگرچہ یہ جو دور ہے وہ اشتراکیت کے تصورات کی نشوونما کا دور ہے، مقبولیت کا دور ہے، جس سے متاثر ہو کر کیپٹل نظام نے جو ہے وہ اپنے نظام کو بہتر بنانے کی سوچ اور فکر اختیار کی۔ لیکن اشتراکیت یعنی کمیونسٹ کا جو نظام ہے، جو کارل مارکس اور فریڈرک اینجلز کی تحریروں کے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آتا تھا انقلاب، وہاں پر اس کے جو ہے وہ اصول و ضوابط کیونکہ ایک انقلابی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک تھے کہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے، تمام ریاست کے وسائل لوگوں کی فلاح و بہبود کے سبب کے وسائل ہونے چاہیے۔ تو یہی سوچ اور فکر جو ہے وہ فاشزم کے تصور کے تحت بھی اختیار کی جاتی تھی کہ ریاست جو ہے وہ تمام طاقت اور وسائل جو ہے وہ لوگوں کے لیے استعمال کرتی ہے، اور جو بھی وہ اٹھائے وہ ریاست کی طاقت کی اٹھائے گی، اور ریاست کی طاقت دراصل جو ہے وہ لوگوں کی طاقت ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں اس سوچ اور فکر کے تحت جب اشتراکیت کی سوچ اور فکر کا توازن کیا جاتا تو ان کو یہ ایک خوف پیدا ہوا کہ شاید اشتراکیت جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کسی معنی مفہوم کے تحت جو ہے وہ ایک مقبول نظام کے طور پر نہ آ جائے۔ تو اسے انہوں نے نظام کی روک تھام کے لیے جو اس کی پرائیویٹ پراپرٹی کا جو کانسیپٹ تھا اس کی بنیاد پر اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کیا، اور یہ تصور اختیار کیا کہ جب تک لوگوں کے پاس پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ استعمال کی معنوں میں نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ انہیں جو ریاستی نظام تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو وہ بڑے منصوبوں کرنے کی ضرورت تھی، جس کے کیپٹلسٹ کی ضرورت تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ریاست کے اندر لوگوں کے ترقی و شالی کا جو تصور قائم کرنا تھا اس کے لیے جو سرگرمی دینی تھی وہ کیپٹلسٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کو اشتراکیت کا تصور اختیار کر کے جو کیپٹلسٹ طبقہ تھا یا جو فیوڈلسٹ طبقہ تھا اس کو نالاں کر کے جو ہے وہ اپنے طاقت کو جو ہے وہ ہر دو پہلوؤں سے کمزوری کا تصور دے سکتے۔ ایک تو وہ ریاست کے خلاف ہو سکتے تھے، اور دوسرا ان کے جو وسائل تھے ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس طرح اشتراکیت کی نفی کی۔ تو یہاں پر جو ایک تصور تھا وہ جمہوریت کی نفی تھا۔ جمہوریت کی نفی کا جو تصور تھا، اگرچہ یہ نظام کا جو ابتدائی دور ہے مسولینی کا یا ہٹلر کا، وہ جمہوری اقدار کے ساتھ منسلک ہونے کا تصور دیتا ہے، لیکن عملی طور پر جب انہوں نے اپنی سوچ اور فکر نظام اختیار کیا تو جمہوریت کی نفی کی۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ پالیسی بنانے کی لوگوں کی سوچ اور فکر کو عمل دخل ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ کبھی بھی جارحانہ اقدامات یا جارحیتیت کا تصور یا ظلم اور جبر کا یا طاقت کا بے اس طرح کے تصور کے ساتھ تو منسلک نہیں ہو سکتے، یعنی کہ مطلق نانیت کے تصور کے ساتھ جو ہے لوگ منسلک ہوتے ہیں۔ پھر جہاں پر جمہوریت کے اندر جو ہے وہ حکمران کو جواب دہی کا تصور ہوتا ہے، جہاں پر اسے فیصلہ سازی کے لیے جو وہ عوام کی یا عوامی نمائندوں کے اداروں کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح جو جمہوریت کے اندر مشاورت کا ایک تصور ہوتا ہے کہ تو یہ وہ تمام پہلو تھے جس کے اندر فیصلہ سازی کی طاقت کمزور ہوتی تھی، فیصلہ سازی پر عمل درآمد کے لحاظ سے رکاوٹ پیدا ہو سکے۔ اس سے انہوں نے جو تصور اختیار کیا وہ جمہوریت کی تصور کی نفی کر دیا، اور کہا کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے وہی دراصل مقبولیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ ایسا یہ جو جمہوری اقدار ہیں یا جمہوری جو طریقہ کار ہیں وہ دراصل جو پیمانہ نہیں ہے کسی حکومت کی مقبولیت کو پرکھنے، دراصل یہ پالیسی ہے اور اس کے نتائج ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ حکومت کو پرکھا جانا چاہیے۔ پھر یہاں پر ایک مطلق نانیت کا تصور تھا، تو جن تصورات کے تحت وہ ملک کا نظم و نسق کو جس سمت کے اندر ڈھالنا چاہتے تھے اس کے لیے اختیارات کا ارتکاز بھی چاہیے تھا، اور اختیارات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا بھی درکار تھا، اور اس کی مخالفت کو جو ہے وہ کچلنا بھی درکار تھا، اور یہ اسی وقت کیا جا سکتا تھا جب نظام جو ہے وہ مطلق العنان طرز فکر و عمل کا جو ہے یعنی تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ عملی طور پر جو ہے وہ فرد واحد کا تصور قائم کرے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے عملی طور پر مطلق العنانیت کا تصور کیا۔ یہاں پر اس نظام کے اندر ایک اور تصور جو اختیار کیا گیا وہ کارپوریٹ ریاست کا تھا، جس کے اندر ریاست کے اندر مختلف ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک ٹریڈ یونین کا تصور دیا گیا، مزدوروں کا تصور دیا گیا، اور اس کے ادارے کی سرگرمیوں کے لحاظ سے پالیسی بنانے کے لحاظ سے ان کا جو عمل دخل ہے اس کو ایک عملی جو ہے وہ پہلو اختیار دے دیا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک کارپوریٹ جو ریاست کا تصور تھا اس ریاست کے بنیادی جو خد و خال تھے اس کو عملی طور پر جو ہے وہ جو فاشسٹ سوچ اور فکر ہے اس کے آئینہ دار بنا دیا، کیونکہ ایسے قواعد اور ضابط بنا دیے گئے جس کے اندر یہ کارپوریٹ ریاست کے اندر جو ٹریڈ یونین کا تصور تھا وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کے تصور کے تحت قائم نہیں تھا، یعنی کہ وہ کسی ایسی سرگرمی کے ساتھ منسلک ہو سکتا جس سے جو ہے وہ اپنی کسی سرگرمی کے ذریعے جو ہے وہ حکومت پر پریشر ڈال سکے۔ دراصل یہ وہ افراد تھے جن کے ذریعے ٹریڈ یونین کے تشکیل دے کر جو ہے اس ادارے کا نظم و نسق اس طرح ترتیب دے دیا جاتا تھا جس کے تحت وہ ادارہ جو ہے وہ کسی سرگرمی کے لحاظ سے جو اپنی انفرادی جو لوگوں کی سوچ اور فکر اس کا آئینہ دار نہ رہے، بلکہ جو ہے وہ ریاست کی سوچ اور فکر کے تحت تشکیل دینے والی جو ٹریڈ یونین کے جو منسلک لوگ ہیں وہی اس کا نظم و نسق چلائیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو
تمام ریاست کے اداروں پر جو ہے وہ ریاست کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک کارپوریٹ ریاست کا تصور دے گا، جو عملی طور پر جو ہے وہ اس معنی و مفہوم سے بالکل مختلف ہے جو کارپوریٹ ریاست کا ایک جمہوری تصور میں دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور نظر آتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کا نفی، یہاں پر لوگوں کے حقوق کا جو تصور ہے جو ان کی ترقی خوشحالی کے لیے جمہوری ممالک میں اختیار کیا تحریر کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، تنقید کرنے کی آزادی، سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ، تو یہاں پر ان تمام حقوق کی نفی کر دی گئی۔ لوگوں کے جو حقوق ہے ان کا بنیادی جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایسے مواقع فراہم کی جائے، ان کو ایسی سہولتیں فراہم کی جائے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور بہتری کا تصور جو ہے وہ کیا کر سکے۔ تو لوگوں کو حقوق دینے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور لوگوں کو حقوق دینے کا مطلب ایسی سرگرمیاں انہیں اختیار کرنے کا موقع نہیں دینا جس سے جو ہے وہ ریاستی جو سرگرمیاں جو ہے متاثر ہوتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے بھی ریاست کے حقوق کا جو دینے کا جو تصور ہے وہ بنیادی حقوق کے تصور سے برخلاف جو ہے وہ ریاست کے طرف سے ان کے لیے جو مراعات اور سہولتیں دینا جو ہے اس کو پیمانہ بنا دے گا۔ اور اس طرح یہاں پر جو ایک اور اہم تصور ہے کہ دنیا کے اندر امن کی مخالفت کا تصور قائم کیا گیا۔ دراصل جو ہمیلیشن اور جنگی شکست کا تصور تھا اور اس کے ایک انتقامی جو جذبہ تھا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ انتقام کا معنی مفہوم اختیار کیا جائے، اور سب سے اہم پہلو جو ہے وہ جو اس کے اندر شخصی آزادی کا تصور جو ہے اس کو ختم کر دے گا، حکومت کا تصور قائم کر دے گا، اور لوگوں کی آزادی کا تصور تمام اختیارات کا سرچشمہ جو فرد واحد کر دے گا۔ اب یہاں پر واضح طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جس کے اندر حکمران اور ریاست کا فرق ختم کر دیا جائے، اور جس کے اندر جو ہے وہ ریاست اور حکومت کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ریاست کے معنی مفہوم سے لیا جائے، جس کے اندر حکومت کا کسی فیصلے کی مخالفت جو ہے وہ ریاست کے خلاف سر دی جائے، اور جس کو حکومت کو اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہ جبر اور طاقت کا بے دریغ استعمال کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، جہاں پر اسے اپنی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگ و جدل کا راستہ جو ہے اختیار کرنا۔ تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس کو کسی ایسے نظام کے تحت جو ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے، یا اس کو کامیاب نہیں کیا جا سکتا جو جمہوری اصولوں کی عکاسی کرتا ہو۔ یہ فرد واحد کی حکومت ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ تمام اختیارات کے سرچشموں سے قرار دے دیا تاکہ وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لحاظ سے کسی جوابدہی کے عمل کا حصہ نہ بنے، وہ کسی رکاوٹ اس کے سامنے نہ آئے، اور دوسروں کے لیے اطاعت کرنا جو ہے اس کے لیے ناگزیر عمل پہلو بن جائے۔ تو تاکہ ایک ایسا نظام جو ہمیں مطلق نظام حکومت کے تحت جو ہے وہ ایک ایسے اندرونی نظام کی تشکیل ہو جہاں پر جو ہے وہ حکومت اور ریاست کا فرق ختم کر دیا جائے، اور تمام اختیارات جو ہے وہ حکومت کو سونپ دی جائیں، اور اس کے اطاعت کرنا جو ہے وہ دراصل ریاست کی اطاعت قرار دے دی جائے، اور بیرونی طور پر جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے جنگ و جدل اور جارحیت کو ایک اپنی پالیسی کا اصول اختیار کر لے، تو ہم اس نظام کو فاشسٹ نظام کا نام دیتے ہیں، یا اسے نیشنل سوشلزم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔